افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ سورہ انعام آیت نمبر 25 سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 25۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ منہم ان میں سے، یستمع کان لگانا، کان متوجہ کرنا، قلوب قلب کی جمع، دل، اکنتن پردے، یفقہوہ سمجھنا، آذان اذن کی جمع، اذن کہتے ہیں کان کو، وقرن بوجھ، کاک جس سے چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، وَإِن يَرَوْا، یرو رؤیت سے دیکھنا، آیا نشانی، یجادلونک جدال جھگڑنا، اساطیر قصے اور کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کی، ینہونا نہیٌ رکنا، نہی عن المنکر، ینأونا ینأو دور ہونا کسی سے، یہلکونا ہلاکت میں ڈالنا، تباہی اور بربادی میں ڈالنا، یشعرون سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ترجمہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان تو متوجہ کرتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں کاٹ پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی کو ایمان نہیں لائیں گے اس پر، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کافر لوگ نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے، اور وہ اس سے دور ہوتے ہیں، اور وہ اس سے رکتے ہیں اور دور ہوتے ہیں اس سے، اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی نہیں۔
پڑھی گئی ان دو آیات میں قرآن مجید سے روگردانی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے ان کے انجام بد سے خبردار کیا ہے، اور ان کی اس بری اور شنیع عادت پر ڈانٹا گیا ہے ان کو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے جو ہدایت نامہ دیا ہے تم اس ہدایت نامے سے دور کیوں بھاگتے؟ یہاں تو اصول یہ ہے کہ دنیا کے اندر چند روپے کی چیز خریدتے ہو تم تو اس کے ساتھ باقاعدہ پوچھتے ہو کہ اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط کو ہدایت نامہ ہے؟ اول تو چیز کے ساتھ ویسے ہی لٹکایا ہوا ہے، ایک جرسی لینے جائیں، کوٹ لینے جائیں، ساتھ لٹکا ہوگا، اس کو ایسے نہیں دھونا، مشین میں نہیں دھونا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، خراب ہو جائے گا۔ کوئی مشین لے کر آئے، ہدایت نامہ ساتھ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، فیس بھی دیں گے، سب کچھ، اگر اس نے چپ کر کے دوائی لکھ کر دے دی، پوچھیں گے نہیں کوئی پرہیز ہے تو وہ بھی بتا دیں، ڈاکٹر صاحب فلاں چیز بھی بتا دیں، فلاں بھی کر دیں، وہاں تو اتنی احتیاط ہے، جسمانی امراض کو دور کرنے کی فکر ہے، لیکن جو روحانی امراض ہیں ان کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ تعالی اگر ہدایت نامہ دے بھی رہا ہے تو اس سے روگردانی اختیار کی جا رہی۔ کوئی مشین بھی اس ہدایت نامے کے خلاف چلائی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ فلاں چیز کی اتنی 6 مہینے گارنٹی ہے جی، وارنٹی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ نکلیں گے، لے کے جائے وہ کہیں گے آپ نے ایسے استعمال کی، کوئی گارنٹی نہیں، اب ختم ہو گئی، اب فلاں مسئلہ آ گیا۔ اگر انسان اس ہدایت نامے کے مطابق نہیں چلے گا یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مکہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعضے ہیں جو آ بھی جاتے ہیں آپ کے پاس، اور جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یستمع الیک، جو لگتا ہے کہ انہوں نے کان آپ کی طرف ہی متوجہ کیے ہوئے ہیں، کہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کا کلام اور قرآن سن رہے ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ گمراہی کے اندر پیک ہو چکے ہیں۔ جو چیز پردوں میں ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے، پیک شدہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ان یفقہوہ، وہ نہیں سنیں گے، سمجھیں گے ہی نہیں، کان تو متوجہ ہیں، دل متوجہ نہیں ہے۔ جب تک انسان دل متوجہ کر کے بات نہیں سنتا اس وقت تک بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بات کا اثر تب ہوگا جب انسان دل بھی حاضر کر کے بیٹھے اور کان بھی لگا کر بیٹھے۔ سنتے تو جانور بھی ہیں، گائے بھینس بھی سنتی ہے، لیکن وہ ایک آواز کے طور پر سنتے۔ اسی طرح جو انسان دل متوجہ کر کے نہیں بیٹھتا بس وہ بھی جانوروں کی طرح سن رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے بارے میں فرمایا
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ بدترین جانور ہے. اور بلکہ اس سے پہلی آیت یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے کوئی نہیں سنا. کان تو تھا لیکن دل متوجہ نہیں تھا. پھر فرمایا ان شر الدواب، بھی ان کی حالت تو جانوروں والی ہے، دل ان کا بھی متوجہ نہیں ہوتا، کان سے وہ بھی سن رہے ہوتے. اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. فرمایا قرآن مجید سے نصیحت اس شخص کو ملے گی جو دل سے حاضر باش ہو اور کان لگا کر بیٹھے. جس مجلس میں بیٹھے بس ادھر ہی متوجہ ہو، یہ نہیں ادھر سے آواز ہے، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، سارا پتہ ہے اس کو. اور جو نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب کی قرات کا نہیں پتہ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے وہ سارا پتہ ہے، اس سے اثر نہیں ہوتا. کان بھی لگانا ہے اور دل بھی ادھر ہی متوجہ کرنا ہے، تب انسان کو کامل ہدایت ملتی. لہذا ہمارے پاس ساتھی نیکیاں زیادہ کمانے کے چکر میں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے، مجلس میں بیٹھ جائیں گے اور اپنی تسبیح پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے جی، ادھر بیٹھنے کے ثواب بھی لے رہا ہوں ادھر کا بھی لے رہا ہوں، دونوں کا نہیں مل رہا اس کو. ظاہری بات ہے جب زبان سے وہ پڑھ رہا ہے توجہ ادھر تو نہیں رہے گی نا، ادھر جائے گی، تو یہ بیٹھنا تو اس کا فضول ہے. اور جو وہ پڑھ رہا ہے ادھر پڑھتا جا رہا ہے، کان ادھر لگائے ہوئے، وہ پڑھنا بھی فضول ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نصیحت تب ملے گی کامل جب دل اور کان دونوں ایک طرف متوجہ کرے بندہ. جب دونوں ایک طرف آئیں گے تو کامل ہدایت آتی ہے، تب نصیحت ملتی ہے. اس لیے جب کسی مجلس میں بیٹھے 100% ادھر ہی متوجہ، 100% ادھر ہی متوجہ ہوں. گھروں کے اندر بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، کہتے ہیں صبح صبح اونچی آواز میں تلاوت لگا دو اور اپنے کام کرتے رہو، سارے برکت ہوگی. اللہ عالم برکت ہوگی کہ بے ادبی کی وجہ سے بے برکتی ہوگی. اس کی سنے نا پھر بیٹھ کے اپنے کاموں میں اپنی باتوں میں مشغول ہے. کیا ٹی وی پر قرآن مجید لگایا اور خود اخبار پڑھ رہے ہیں، چائے بھی پی رہا ہے اخبار بھی پڑھ رہا ہے، ادھر سے کیا ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے. یہ تو بے ادبی ہے قرآن مجید کی، بے ادبی ہے قرآن مجید کی. اس سے فائدہ نہیں نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مکہ والوں کو کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ فرمایا بظاہر کان تو لگاتے ہیں لیکن دل متوجہ نہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، سمجھنا نہیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، جب دل متوجہ نہیں ہے تو جو اصل سننا ہوتا ہے سمجھنے والا وہ یہ نہیں سنتے. گویا کہ یہ عام باتیں تو سنتے ہیں، جو حق کی بات سننے کی ہے وہ سنتے نہیں ہیں. تو جب وہ سنتے نہیں ہیں تو ان کے کان بند ہیں، کو کھلے ہوئے تھوڑے. وفی آذانہم وقرا، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا ہمارے ہاں اندھا وہ نہیں ہوتا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا،
فرمایا حقیقت میں اندھا وہ ہوتا ہے جس کو دل سے نظر نہیں آتا. دل کی بھی ایک اپنی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دل والے ہی جانتے ہیں. ہم تو سب ظاہر بین ہیں نا، ان مادی آنکھوں سے دیکھنے والے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، دل والے ہوتے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن. مومن کی جو فراست ہے نا، اس کی مخالفت نہیں کرنی کبھی. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو نظر آتا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ جس کو بھی نور عطا فرما دے. تو اصل وہ نور ہے. یہ روشنیاں کیا ہے؟ وہ اصل نور ہے، وہ اصل روشنی ہے. اللہ ہمیں دل کا نور اور سرور نصیب فرمائے. تو فرمایا جو کانوں سے آپ سنے لیکن حق نہ سنے، وہ حقیقت میں بہرا ہے. ویسے تو بہت بولتا ہے لیکن حق نہیں بولا جاتا اس سے، وہ حقیقت میں گنگا ہے. گنگا وہ نہیں ہے جو ویسے نہیں بول سکتا. اگر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ گنگا نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے. جو حق نہیں بولتا تو کیا فرمایا؟ گنگا شیطان ہے. وہ گنگا بھی ہے، شیطان بھی ہے. دو جملے آپ نے فرمایا. اللہ کی نظر میں وہ گنگا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. فرمایا کہ اب یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ان کو ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائے، ان کے مطالبے کے مطابق بھی دکھا دی جائے، لا یؤمن، یہ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ دل پردوں میں آ گئے، دل پکڑا گیا ہے. جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی یہ نہیں مان لائے. تو دل کی صفائی، طہارت ضروری ہے. مشہور حدیث ہے نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دھبے پہ دھبے تہ جمنا شروع ہو جاتی ہے. جب تہ جم جائیں گی تو پردوں میں چلا گیا. اب کیا سمجھے گا بات کو؟ اب کیا سمجھے گا بات کو؟ حتی اذا جاؤک یجادلونک. اب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں تو جھگڑنے لگ جاتے ہیں. جھگڑنے لگ جاتے ہیں. جو حق سے جھگڑے سمجھ جائے دل پردے میں چلا گیا ہے، پردے پڑے ہوئے. ورنہ حق سے اور حق والوں سے یہ کبھی نہ جھگڑتا. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قصے اور کہانی ہے، اور چھوٹا چھوٹا مولوی نہیں گلا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. قرآن 1500 سال پہلے کی یہی باتیں نقل کرتا ہے. قرآن کے اور حق کے جو مخالف تھے ان کی بھی یہی زبانیں تھیں. اسی طرح کے جملے بولا کرتے تھے وہ بھی. انسان کو اپنا موازنہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرا طور طریقہ، میری گفتگو، میری عادات کس کے ساتھ ملتی ہے. میں جو بولیے بولتا ہوں یہ مخلصین صحابہ والی ہے، یہ ایک منافقوں والی ہے، یہ کافروں والی. کبھی سوچے تو صحیح نہیں. اس نے تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند ہی سمجھتا ہے نا ہر بندہ. لیکن کم از کم یہ دیکھیں کہ میری یہ جو باتیں ہیں اس قسم کی باتیں کس نے کہی ہے پہلے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ اس قرآن سے دور ہوتے جا رہے، رکتے بھی جا رہے ہیں، دور بھی ہوتے جا رہے ہیں. خود بھی رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں.
جو قرآن سے دور ہو، قرآن سے رکے یا روکے، فرمایا یہ ہلاکت کی علامت اور نشانی ہے۔ رکتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے ساتھ ہی کہی۔ تو کیا مطلب؟ جو قرآن سے جڑے اور قرآن کے قریب ہو وہ نجات پا رہا ہے، وہ نجات پا رہا ہے۔ اور پھر ہلاکت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہلاکت وہ ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں تباہی میں جا رہا ہوں، بربادی میں جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بیماری ہے، پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں بیمار ہو گیا، یہ تکلیف ہے۔ بعض بیماریاں انسان کو اس طرح کھا جاتی ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ فرمایا ہلاکت بھی اس طرح کی ہے۔ بعض ہلاکتوں کا علم ہوتا ہے، بعض کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ جو قرآن سے رکتا ہے اور دور ہوتا ہے، فرمایا یہ اس گمراہی میں ہلاکت میں چلا جاتا ہے، اس کو اپنی ہلاکت کا خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں لیکن سمجھ ہی کوئی نہیں کب ہلاکت میں چلیں گے۔ تو قرآن سے دوری تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن کا قرب اور تعلق اللہ کی رحمت کا حصول ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ حق بات اور قرآن مجید، آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے فرامین دل، جان، کان سب متوجہ کر کے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے قرآن کا اللہ ہمیں قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔